بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا پہلا باب کتاب الایمان اور چھٹا سبق جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَحَوْلَهُ حِسَابَةٌ مِّنَ صَحَابِهِمْ، اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، بَایِعُونِی عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وَلَا تَسْرِقُوا، نہ تم چوری کرو گے، وَلَا تَزْنُوا، نہ تم زنا کرو گے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ، نہ تم اپنی اولادوں کو قتل کرو گے، وَلَا تَأْتُوا بِبُہْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ، اور نہ تم بہتان لگاؤ گے کہ تفترونہ بین ایدیکم، کہ کسی کے آگے یا پیچھے جو ہے تم جو ہے وہ بری بات نہیں کرو گے، بہتان نہیں لگاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے گڑھ کر جو ہے تم کسی کے اوپر بہتان نہیں لگاؤ گے۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور نہ ہی تم نیکی کے اندر جو ہے نیکی کے اندر نافرمانی کرو گے۔ فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے ان باتوں پر عمل کیا اور ان باتوں کو پورا کیا تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس شخص نے ان میں سے کوئی بھی گناہ کیا، کسی کو ناحق قتل کیا، شرک کیا، چوری کی، زنا کیا، ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی النار، تو اسے دنیا کے اندر اگر سزا مل گئی فهو کفارۃ اللہ، تو یہ چیز اس کے لیے کفارہ ہوگی۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو شخص ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لے، ثم سترہ اللہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا، تو فہو الی اللہ، بس وہ اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دیں، وان شاء عاقبہم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے گا۔ فبایعنا علی ذلک، تو ہم نے اس بات کے اوپر بیعت کی۔ تو اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزوں کے اوپر صحابہ کرام سے بیعت لی اور فرمایا کہ صحابہ، نہ تو تم نے شرک کرنا ہے، نہ چوری کرنی ہے، نہ زنا کرنا ہے، نہ اپنی اولادوں کو قتل کرنا ہے، نہ ہی کسی کے اوپر جو ہے بہتان لگانا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس وعدے کو پورا کرے اور نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، اور جو شخص ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، ان میں سے کوئی بھی گناہ کرے گا، تو اب یہ ہے کہ اگر تو دنیا ہی کے اندر اس کو سزا مل گئی، کسی کو ناحق قتل کیا تو اگر دنیا کے اندر ہی اس کو سزا مل گئی، ٹھیک ہے، تو پھر آخرت میں جو ہے اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور یہ دنیا کی سزا ہی اس کے لیے جو ہے وہ کفارہ بن جائے گی۔ اور ایک آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص گناہ کر لیں تو اس کے بعد اس کا اعلان نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے تو اب یہ اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دیں اور چاہے تو قیامت والے دن اس کو سزا دے گا۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبادہ جو ہے ان کی کنیت ابو الولید ہے، اور آپ نقیب الانصار صحابہ میں سے ہیں، پہلی اور دوسری بیعت عقبہ میں شامل ہوئے اور قرآن پاک جمع کرنے والوں میں سے تھے، بدر اور تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے، عہد فاروقی میں شام کے جو ہے وہ قاضی رہے، حمص مقام تھا، فلسطین کا مقام رملہ میں آپ 72 سال کی عمر پا کر 34 ہجری میں آپ کا وصال باکمال ہوا۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بیعت لی ہے۔ آپ اس کی تشریح جتنی مرضی کر لیں، بے شمار احادیث اور قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ آگے نئی روایت ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی، کہ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام عید البقر یا عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ فمر علی النساء، جب حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کا گزر جو ہے وہ عورتوں کے پاس سے ہوا، فقال یا معشر النساء، حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ مجھے یہ بات دکھائی گئی ہے کہ تم میں سے اکثر جو ہیں جو عورتوں کی کثرت کے ساتھ تعداد جو ہے وہ جہنم میں جائے گی اور جہنم میں ہوگی۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، جو اب جو ہے وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ قالا تکثرن اللعنہ، کہ تم جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور اپنے جو خامد ہوتے ہیں ان کی نافرمانی کرتی ہو۔ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، میں نے جو ہے نہیں دیکھا عقل میں کم اور دین میں کم، اذهب للرب الرجل، کہ جو دین کے اندر بھی کم میں ہوں اور عقل کے اندر بھی کم میں ہوں، لیکن اس کے باوجود عقل مند آدمی کی مت کاٹنے والی میں نے نہیں دیکھا، کہ اذهب جو لے جانے والی ہوں، للرب الرجل، کہ انسان کی عقل کو، الحازمی جو عقل مند آدمی ہے، من احداکنا، تم میں سے۔ قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کا کیا نقصان ہے اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے، یعنی ہم عقل میں کس طرح کم ہیں اور ہم جو ہے وہ دین کے اندر کس طرح کم ہیں۔ تو قال الیس شہادت المرء نصف شہادت رجل، حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے۔ عرض کی قلنا بلا، تو وہ عورتیں کہنے لگی کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا فذالک من نقصان عقلھا، یہ جو ہے یہ عورتوں کی عقل کی کمی ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے۔ قال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، پھر حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو روزہ اور نماز ادا نہیں کر سکتی؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ حالت حیض میں عورت نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی؟ قلنا بلا، انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ قال فذالک من نقصان دیننا، حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے دین کی کمی ہے، یعنی تم دین کے اندر بھی کم ہو اور عقل کے اندر بھی کم ہو۔ تو یہ جو راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کا نام شریف سعد بن مالک انصاری ہیں، خدرہ انصار کے قبیلہ ہے جس کی طرف آپ کی نسبت ہے، بہت بڑے احادیث کے ماہر صحابی ہیں۔ غزوہ بدر اور 12 غزوات کے اندر آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے 84 سال کی عمر پا کر 64 ہجری میں وفات پائی۔ جنت البقیع کے اندر آپ جو ہے آپ کا مزار شریف جو ہے موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ مسجد نبی شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ عورتیں ہیں چند ایک، وہ جمع ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تمام عورتوں کو عیدگاہ کی حاضری کا حکم تھا، اگرچہ شہر میں حکم تھا تاکہ شرعی احکام سنیں، نماز عید یا کم از کم مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ مردوں سے علیحدہ بیٹھتی تھیں اور سرکار خطبے کے بعد ان کی جماعت میں مخصوص وعظ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عورتیں اس حاضری سے روک دی گئیں، جیسا کہ آئندہ آگے جو کسی حدیث کے اندر آئے گا۔ فی الحال جہاد کے لیے صدقہ دو یا ہمیشہ صدقہ نفل ادا کرو، کیونکہ صدقہ فرض میں عورتیں مرد برابر ہیں۔ یہاں صدقہ فطر مراد نہیں، کیونکہ یہ عید گاہ میں آنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کو جو ہے وہ صدقہ کی ترغیب دی، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ
حضور علیہ صلوات والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے تمام واقعات جو ہے وہ دکھا دیے ہیں، اور حضور علیہ صلوات والسلام ان کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دوزخ کے اندر جانا یہ تو قیامت کے بعد ہوگا، لیکن حضور علیہ صلوات والسلام نے دنیا ہی کے اندر اس کی خبر دے دی کہ میں نے اکثر جو ہے وہ عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کسی معین پر لعنت کرنا جائز نہیں، سوائے ان کفار کے جن کا کفر پر مرنا نص میں آ چکا۔ غیر معین گناہ گار پر بھی لعنت جائز ہے، مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں پر یا جھوٹوں پر لعنت، مگر اس کی عادت مت ڈالنی چاہیے۔ اب اس حدیث پاک میں حضور علیہ صلوات والسلام نے عورتوں کے 3 عیب بیان کیے۔ پہلا عیب یہ کہ وہ دین کے اندر کم ہوتی ہیں، دوسرا عیب یہ کہ وہ عقل کے اندر کم ہوتی ہیں، اور تیسرا عیب یہ بیان کیا کہ وہ مردوں کی عقل جو ہے وہ لے جانے والی ہوتی ہیں۔ تو اب اس کی حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ تشریح بھی موجود ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض صورتوں میں عورتوں کی گواہی مطلق ہی نہیں مانی جاتی، جیسے حدود ہے، قصاص ہے، اور بعض صورتوں میں صرف ایک عورت کی خبر معتبر ہوتی ہے، جیسے بحالت غبار، رمضان کا 29واں چاند، یا حید و نفاس کی یا عدت گزرنے کی خبر، یہاں عام حالت مراد ہے۔ اور حید و نفاس کے زمانے کی نمازیں بالکل معاف ہیں، اور روزوں کی ادا معاف، قضا جو ہے وہ واجب ہے، یعنی جب روزوں کے اندر اس طرح کی صورت بن جائے تو اس صورت میں جو ہے پھر وہ ادا اس وقت نہیں کریں گی، بعد کے اندر قضا کریں گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث پاک میں حضور علیہ صلوات والسلام نے خواتین کو جو ہے وہ صدقہ و خیرات کی جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا، کذبنی ابن آدم، مجھے جو ہے ابن آدم جو ہے اس نے جھٹلایا، ولم یکن لہ ذالک، اور حالانکہ اس کے لیے یہ جائز نہیں، وشاتمنی، اور ابن آدم جو ہے اس نے مجھے گالی نکالی، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ یہ بات بھی اس کے لیے جائز نہیں، فاما تکذیبہ ایایا، رہا ابن آدم کا مجھے جھٹلانا، یہ جھٹلاتا کس طرح ہے، فقولہ لن یعیدنی کما بدأنی، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے دوبارہ نہیں بنا سکے گا جس طرح کہ اللہ نے مجھے پہلی مرتبہ بنایا، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِيَادَتِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ پہلی بار پیدا فرمانا دوبارہ بنانے سے زیادہ آسان تر نہیں تھا، پہلے بنانا جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو مشکل ہے، اعادہ کرنا تو بالکل آسان ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور رہا یہ کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، تو گالی کیا ہے، فقول، اس کا یہ قول، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو جنم دیا، اولاد کو بنایا، اللہ کی اولاد ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں واحد ہوں، الصَّمَدُ الَّذِي، اور میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میں نے کوئی جنا ہے کسی کو، ولم اولد، اور نہ ہی مجھے جنا گیا، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے، نہ ہی کوئی میرا برابر ہے۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ انسان کا گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ لی والد، اللہ کی اولاد ہے، وسبحانی ان اتخذ صاحبہ، اور میری ذات پاک اس بات سے کہ میں جو ہے وہ صاحب اولاد ہوں، او ولدا، یا میری اولاد ہوں، کہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ میری بیوی ہو، میں بیوی اختیار کروں، یا میرے جو ہے وہ بچے ہوں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ قدسی ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ صلوات والسلام جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایجاد اور دوبارہ بنانا یہ بالکل آسان ہے، لوگوں پر ایجاد مشکل ہوتی ہے، دوبارہ بنانا آسان، جبکہ کفار اللہ تعالیٰ کو کائنات کا موجد جانتے ہیں، تو قیامت ماننے میں انہیں کیوں موت آتی ہے، حالانکہ قیامت میں اٹھایا اور اعادہ خلق ہوگا، نہ کہ ایجاد۔ تو یہاں پر جو مشرکین عرب تھے ان کے جو عقیدوں کو جو ہے بیان کیا گیا، مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو
یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس میں ان تینوں قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ بیوی اختیار کرنا، بچے اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک گالی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ شایان شان نہیں۔ اولاد انسان اس لیے اختیار کرتا ہے کہ وہ انسان شہوت کے غلبے یا دشمنوں کے خوف کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے کہ میں اپنے مرنے کے بعد میری وراثت جو میری اولاد ہی جو ہے وہ اختیار کرے، کوئی اور نہ لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ چاند سورج وغیرہ کو قیامت سے پہلے فنا نہیں، تو ان کی وراثت کے لیے ان کی اولاد بھی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی اختیار کرنے سے پاک ہیں، کیونکہ بیوی خاوند کی ہم جنس ہی ہوتی ہے۔ انسان کی بیوی جو ہے وہ گائے بھینس نہیں ہوتی، تو وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہم جنس ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہم قوم بھی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جنس سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوم سے پاک ہے۔ تو آپ نے 3 احادیث پاک پڑھی مشکوٰۃ شریف کے اندر۔ کتاب الایمان کی جو ہے میں نے یہ 6واں سبق پڑھایا، اور 6ٹھے سبق کے اندر یہ 3 احادیث پاک جو ہے وہ پڑھی گئی ہیں۔ آپ بھی اپنے پاس جو ہے وہ کتاب الایمان مشکوٰۃ شریف اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جب آپ سنے کریں یا اپنے پاس جو کتابیں منگوا لیں، جو آپ کے پاس کتاب اس سے اوپر دیکھ کر جو ہے وہ آپ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کی تشریح بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ احادیث پاک تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے، دین کے کچھ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور جو طلباء اور طالبات جو ہیں گھروں کے اندر رہ کر، کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر رہ کر دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو کم از کم وہ بھی لوگ اس دین کو سیکھ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور پوری درس نظامی جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ پوری درس نظامی کی کتابیں جو ہیں وہ اسی طرح سبقاً جو ہے 10 منٹ 15 منٹ اسباق کے ساتھ جو ہیں وہ ہم ان کو ریکارڈ کرائیں، اور اسی طرح ان کی پلے لسٹیں بنا لیں، اور اس کے اندر جو پورا درس نظامی جو ہے ہم ریکارڈ کرائیں گے۔ اور تھوڑے دنوں تک میں ایک جگہ پر تھوڑا سا بس تھوڑا ٹھہر دیں، تو اس کے بعد جو ہم گرامر شروع کرنے والے ہیں، صرف و نحو۔ تو میرا یہی ارادہ ہے کہ لوگ تھوڑے سے اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پر، تو پھر ان کو میں ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ گرامر جو ہے وہ پڑھا دیا کروں گا۔ جو گرامر پڑھنا چاہتے ہیں، درس نظامی کے عامہ کا یہ سال ابھی شروع ہونے والا ہے، تو عامہ کی کتابیں ہم کوشش کریں گے کہ اس سال جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر ریکارڈ کرا دی جائیں اور ان کو رکھ دیا جائیں، اور جس نے بھی سننا ہو، جس نے بھی جو اسباق ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ رات کو تھوڑا سا 15 منٹ 10 منٹ اس سبق کو سن لیا کرے۔ اگلے دن کلاس کے اندر وہ پڑھ بھی سکتا ہے اور کلاس کے اندر پڑھا بھی سکتا ہے۔ اور جو نہیں جا سکتے وہ گھروں کے اندر ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا جو بھی اپنے آفس کے اندر ہیں، وہ لوگ جو اس طرح جو ہے وہ دین جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہوں، اور ہمیں دین متین کی اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔